حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت بڑے تاجر تھے. اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے. 18 سال کی عمر تھی، چڑھتی جوانی تھی، حسن با کمال تھا. آپ بڑے نازوں میں پلے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی کو آتے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا اتنا سونا بندہ ہو جنت میں نہ جائے یہ تو میرا عشق گوارا ہی نہیں کرتا کہ اتنا خوبصورت جوان ہے اور اتنا خوبصورت اور باکمال ہے تو یہ جنت میں نہ جائے یہ تو میرا عشق گوارا نہیں کرتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سوچ رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی قریب آ گئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا عثمان تو بڑا سونا ہے، تو بڑا حسین ہے، تو بڑا باکمال ہے. حضرت عثمان کا حسن اتنا تھا کہ آپ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو عورتیں اپنے اپنے گھڑوں میں چھپ چھپ کر عثمان غنی کے حسن کو دیکھا کرتی تھی. صدیق اکبر فرمانے لگے عثمان تو بڑا سونا ہے، توجہ کیجیے گا میری طرف، اے عثمان تو بڑا حسین ہے، تو بڑا باکمال ہے، تیرے حسن کے بڑے چرچے ہیں، لیکن تجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو جہاں حسن بھی ناز کرتا ہے. تجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو جہاں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. عثمان آؤ تجھے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. عثمان تو بڑا حسین ہے، آؤ تجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلوں جو بڑے حسین ہیں. صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کے حسن کے خطبے پڑھے. صحابہ کرام تو ہر وقت نبی علیہ السلام کے حسن کے خطبے پڑھتے تھے اور بڑے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے. حضرت جس وقت میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے ابھی مسجد قباء میں آئے، یعنی مدینہ شریف میں ابھی تشریف نہیں، مسجد قباء میں پہنچے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کو کسی نے کہا کہ ایک نبی ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہم سوالات لکھ کے لے جاتے ہیں، جا کر ان سے پوچھتے ہیں، اگر تو انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم یقین کر لیں گے وہ سچے نبی ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اتنے لمبے سوالوں کی فہرست بنائی، میں مسجد قباء میں گیا، نبی علیہ السلام اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر جلوہ فروز ہیں اور خطاب کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے پہلی نظر جب دیکھی تے بس لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی خبر نہ کوئی تے جدو عشق نے تیر چلایا، کنڈن زلف سیاہ سجن دے تاب جلے ہن کیڑا، اینا نینا وچ نینا پا کے لٹ کھڑیا دل میرا. جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے خطاب ختم کیا، حضرت عبداللہ بن سلام آگے بڑے کہا سونے مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. ساتھ والے نے کون نہیں لگائی، سوال نہیں کرنے، فرمایا نہیں سوال نہیں کرنے. تو پوچھا کیا ہوا، فرمانے لگے اتنا چمکتا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے یہ اتنا چمکتا چہرہ بڑے دیکھنے آتے اور دیکھ کر ہی نبی علیہ السلام کے حسن کو کلمہ پڑھ جاتے. ابو جہل نے یمن میں خط لکھا، میں صرف اشارہ کروں گا، ابو جہل نے یمن میں خط لکھا حبیب یمنی کو کہ تو بڑا دنا ہے، تیری حکمت بڑی دور تک پھیلی ہے، ہمارے پاس یہاں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آ کے اس کا علاج تو کر. حبیب یمنی یمن سے چلا بڑے کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں پہنچا. ابو جہل کہتا ہے ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ، سارے بولا کریں، نبی علیہ السلام کا جب نام لیا جائے تو درود شریف سارے پڑھا کریں. ابو جہل کہنے لگا ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں تو تم نے ان کا علاج کرنا ہے اور اٹھنا نہیں ہے، ان کے آنے پر بیٹھے رہنا ہے، اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل کی تلقین کر رہے حبیب یمنی کو. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادب کے سب سے پہلے کھڑے ہونے والا ابو جہل آپ ہی تھا. ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہو گئے. حبیب یمنی اس کا منہ دیکھنے لگا، مجھے کہتا تھا کھڑے نہیں ہونا، خود پہلے کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا میں کھڑا نہیں ہوا، رب کو گوارا نہیں تھا میرا نبی آئے تو سامنے والے بیٹھے رہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کانوں سے پکڑ کر نبی کے ادب کے لیے کھڑا کر دیا. اللہ کا رسول آ رہا ہے. حبیب یمنی نے جب پہلی نظر نبی علیہ السلام پہ ڈالی، اس نے کہا ابو جہل ان کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، تیرے علاج کی ضرورت ہے.
یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گیا، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں کہ جن کی بادشاہت نہ صرف زمین پہ بلکہ آسمان پہ بھی جاری ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے کلمہ پڑھ جاتے، حضور کے حسن کو دیکھ کے صدیق اکبر نے عثمان غنی کو کہا آؤ تو بڑا سونا ہے، لیکن تجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلوں جہاں حسن بھی ناز کرتا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں صرف حسن دیکھنے گیا تھا نبی علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں جب میں بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنی نظر اٹھائی، میں نے نظر اٹھا کے چہرہ بددحا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ایک نظر جب میں نے ڈالی تو میں نے کہا ابو بکر جو حسن کے خطبے تو نے سنائے تھے یہ حسن تو اس سے بھی بڑھ کے نکلا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں خود کو بڑا حسین سمجھتا تھا لیکن مجھے پتا چلا یہاں تو حسن بھی ناز کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بس گیا حسن دیکھنے تھا لیکن میں نے دل دے دیا، میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے جب گھر میں آیا تو میرے چچا نے مجھے باندھ دیا۔ چچا کہنے لگا تو کون ہوتا کلمہ پڑھنے والا، اجازت تو نے کس سے لی ہے، بڑا تو نازوں میں پلا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسے اوے کر کے بھی نہیں بلایا تھا، آج مجھے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرا چچا نے مجھے مارا اور کہنے لگا عثمان چھوڑوں گا تب جب تو یہ دین چھوڑے گا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے توڑ دو تم ہڈیاں میری سبھی، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑوں گا کبھی۔ فرمایا تم ساری ہڈیاں میری توڑ دو۔ اور بھائی آج ہم مسلمان ہیں، وجہ یہ تھی میرا والد مسلمان تھا، میں مسلمان ہوں، وجہ یہ تھی میرا دادا مسلمان تھا، آج میں مسلمان ہوں، وجہ یہ تھی میرا پردادا مسلمان ہے۔ اگر میرا والد خدا نہ خواستہ غیر مسلم ہوتا پھر مجھے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آنا پڑتا، پھر مجھے پتا چلتا اسلام کس چیز کا نام ہے، پھر مجھے اسلام کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی، مجھے گھر سے نکالا جاتا، پھر پتا چلتا اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پھر اقبال کہتے ہیں چوں میں گویم مسلمانم بلرزم۔ اقبال کہتا ہے جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مسلمان بننے کی ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو دین پر کما حق داخل ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے بڑی ماریں کھائیں، مار کھا کھا کے فرماتے میں جیت گیا میرا چاچا ہار گیا۔ فرماتے میں اسلام پر ڈٹا رہا، اللہ نے ڈٹنے کا پھر مجھے صلہ دیا، اسلام آج ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ اور بھائی ممبر و محراب پہ ان کے تذکرے ایسے نہیں کیے جاتے، انہوں نے اسلام کی خاطر مارے کھائی ہیں۔ میں تو کسی کو دین کا مسئلہ شاید اس لیے بھی نہیں بتاتا کہ میری روزی کا مسئلہ ہے، میں کسی کے اندر کوئی شریعت کی خلاف ورزی والا کام دیکھوں تو کیوں نہیں بتاتا، اس لیے کہ یہ بندہ ناراض ہو جائے گا، میں دین کی بات اسے کیوں نہیں بتاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، تو صاف پتھر کھانا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج ہم دین کی بات کرتے ہیں، دیکھو آپ نے مجھے کتنے اوپر جگہ پہ بٹھایا، کیا میرا قد بڑا ہے، میرا رنگ سونا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بات رسول اللہ کی کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے اوپر والے ممبر پہ مجھے بٹھایا گیا۔ یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور حسن کا کمال ہے کہ یہاں عالم دین کی عزت کی جاتی ہے، باوقار نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے مارے کھائی اسلام کے لیے لیکن ڈٹا رہا، اللہ نے مجھے ڈٹنے کی وجہ سے پھر مقام وسیلہ عطا کیا۔